بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن کو تھامنا کسی صالح کا قول ہے، جب بھی قرآن کی تلاوت کے اوقات بڑھتے ہیں میرے وقت میں برکت بڑھ جاتی ہے اور میں اسے بڑھانے میں کمی نہیں کرتا یہاں تک کہ یہ میری تلاوت ایک پارے تک نہ پہنچ جائے۔ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 36۔ جتنا تم قرآن سے دور ہوتے ہو اتنا ہی شیطان سے قریب ہو جاتے ہو۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنی بصارت سے محروم ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ قرآن کو دیکھ سکیں، اور کتنے ہی سماعت سے محروم ہیں اور شدت سے چاہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سن سکیں۔ تو اے وہ جسے اللہ نے سماعت و بصارت عطا کی ہے، تم قرآن کے معاملے میں کہاں کھڑے ہو؟ بلا شبہ انسان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے تو یہ اسے گناہوں نافرمانیوں سے مکمل روکنے والا یا کچھ حصے کو روکنے والے قوی اسباب میں سے بن جاتا ہے۔ صالحین میں سے کسی نے فرمایا، جب بھی مجھ پر دنیا تنگ ہوتی ہے میں قرآن کے کچھ صفحات کی تلاوت کر لیتا ہوں، اور یہ معاملہ نہیں مگر دونوں کا، اور اللہ تعالیٰ مجھ پر رزق، علم اور فہم کے دروازے وہاں سے کھولتے ہیں جہاں سے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر تم اپنے دل میں اپنے بیٹے، بھائی یا کسی کی بھی اصلاح کرنے کا ارادہ کرو تو اسے قرآن کے باغیچوں کے حوالے کر دو اور قرآن والوں کی صحبت میں کرو۔ جب بھی تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو، دھیان نہیں دیتے، تو وہ مرجھا جاتی ہے سوائے قرآن کے۔ اگر تم اسے چھوڑو گے تو تم خود ہی مرجھا جاؤ گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سورہ القمر آیت نمبر 17۔ برکت جو اپنے وقت میں جتنی برکت بڑھانا چاہے اتنا ہی تعلق قرآن پاک سے قائم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 4 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبرائیل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، اصل الفاظ ہیں فقد صغت قلوبکما۔ سغو عربی زبان میں مڑ جانے اور ٹیڑھا ہو جانے کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس فقرے کا ترجمہ کیا ہے، ہر آئینہ کج شدہ است دل شما، اور شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ ہے، کج ہو گئے ہیں دل تمہارے۔ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، سفیان ثوری اور ضحاک نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے، زاغت قلوبکما، یعنی تمہارے دل راہ راست سے ہٹ گئے ہیں۔ امام رازی اس کی تشریح میں کہتے ہیں، حق سے ہٹ گئے ہیں، اور حق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے، اور علامہ آلوسی کی تشریح یہ ہے کہ تم پر واجب تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ پسند کریں اسے پسند کرنے میں، اور جو کچھ آپ نا پسند کریں اسے نا پسند کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موافقت کرو، مگر تمہارے دل اس معاملے میں آپ کی موافقت سے ہٹ کر آپ کی مخالفت کی طرف مڑ گئے ہیں۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اصل الفاظ ہیں وَإِن تَظَاهُرْ عَلَيْهِ۔ تظاہر کے معنی ہیں کسی کے مقابلے میں باہم تعاون کرنا یا کسی کے خلاف ایکا کرنا۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس فقرے کا ترجمہ کیا ہے، اگر بوہیں متفق شوید بر رنجانی دنے پیغمبر۔ شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ ہے، اگر تم دونوں چڑھائی کرو گیاں اس پر
مولانا اشرف علی صاحب کا ترجمہ ہے، اور اگر اسی طرح پیغمبر کے مقابلے میں تم دونوں کارروائیاں کرتی رہیں۔ اور مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے، اگر تم دونوں اسی طرح کی کارروائیاں اور مظاہرے کرتی رہیں۔ آیت کا خطاب صاف طور پر دو خواتین کی طرف ہے، اور سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، کیونکہ اس سورہ کی پہلی آیت سے 5ویں آیت تک مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج کے معاملات ہی زیر بحث آئے ہیں۔ اس حد تک تو بات خود قرآن مجید کے انداز بیان سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ دونوں بیویاں کون تھیں اور وہ معاملہ کیا تھا جس پر یہ عتاب ہوا ہے، اس کی تفصیل ہمیں حدیث میں ملتی ہے۔ مسند احمد، بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی میں حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک مفصل روایت نقل ہوئی ہے، جس میں کچھ لفظی اختلافات کے ساتھ یہ قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں، میں ایک مدت سے اس فکر میں تھا کہ حضرت عمر سے پوچھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ کون سی دو بیویاں تھیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں جتھا بندی کر لی تھی، اور جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ارشاد فرمائی ہے کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، لیکن ان کی ہیبت کی وجہ سے میری ہمت نہ پڑتی تھی۔ آخر ایک مرتبہ وہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور میں ان کے ساتھ گیا۔ واپسی پر راستے میں ایک جگہ ان کو وضو کراتے ہوئے مجھے موقع مل گیا اور میں نے یہ سوال پوچھ لیا۔ انہوں نے جواب دیا، وہ عائشہ اور حفصہ تھیں۔ پھر انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ ہم قریش کے لوگ اپنی عورتوں کو دبا کر رکھنے کے عادی تھے۔ جب ہم مدینے آئے تو ہمیں یہاں ایسے لوگ ملے جن پر ان کی بیویاں حاوی تھیں، اور یہی سبق ہماری عورتیں بھی ان سے سیکھنے لگیں۔ ایک روز میں اپنی بیوی پر ناراض ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے پلٹ کر جواب دے رہی ہے۔ اصل الفاظ ہیں فَإِذَا هِيَ تَرَاجِعُنِي۔ مجھے یہ بہت ناگوار ہوا کہ وہ مجھے پلٹ کر جواب دے۔ اس نے کہا، آپ اس بات پر کیوں بگڑتے ہیں کہ میں آپ کو پلٹ کر جواب دوں؟ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو بدو جواب دیتی ہیں۔ اصل لفظ ہے لیراجعنا، اور ان میں سے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دن دن بھر روٹھی رہتی ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے دن بھر ناراض رہتے ہیں۔ یہ سن کر میں گھر سے نکلا اور حفصہ کے ہاں گیا، جو حضرت عمر کی بیٹی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو بدو جواب دیتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے پوچھا، اور کیا تم میں سے کوئی دن دن بھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روٹھی رہتی ہے؟ بخاری کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھر اس سے ناراض رہتے ہیں۔ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، نامراد ہو گئی اور گھاٹے میں پڑ گئی وہ عورت جو تم میں سے ایسا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات سے بے خوف ہو گئی ہے کہ اپنے رسول کے غضب کی وجہ سے اللہ اس پر غضبناک ہو جائے اور وہ ہلاکت میں پڑ جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کبھی زبان درازی نہ کر۔ یہاں بھی وہی الفاظ ہیں، لا تراجعی، اور نہ ان سے کسی چیز کا مطالبہ کر، میرے مال سے تیرا جو جی چاہے مانگ لیا کر، تو اس بات سے کسی دھوکے میں نہ پڑ کہ تیری پڑوسن مراد ہیں حضرت عائشہ تجھ سے زیادہ خوبصورت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ محبوب ہے۔ اس کے بعد میں وہاں سے نکل کر ام سلمہ کے پاس پہنچا، جو میری رشتہ دار تھی، اور میں نے اس معاملے میں ان سے بات کی۔ انہوں نے کہا، ابن خطاب، تم بھی عجیب آدمی ہو، ہر معاملے میں تم نے دخل دیا، یہاں تک کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی بیویوں کے معاملے میں بھی دخل دینے چلے آئے ہو۔ ان کی اس بات نے میری ہمت توڑ دی۔ پھر ایسا ہوا کہ میرا ایک انصاری پڑوسی رات کے وقت میرے گھر آیا اور اس نے مجھے پکارا۔ ہم دونوں باری باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، اور جو بات کسی کی باری کے دن ہوتی تھی وہ دوسرے کو بتا دیا کرتا تھا۔ زمانہ وہ تھا جب ہمیں غسان کے حملے کا خطرہ لگا ہوا تھا۔ اس کے پکارنے پر جب میں نکلا تو اس نے کہا، ایک بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ میں نے کہا، کیا غسانی چڑھ آئے ہیں؟ اس نے کہا، نہیں، اس سے بھی زیادہ بڑا معاملہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے کہا برباد ہوئی، نامراد ہو گئی حفصہ۔ بخاری کے الفاظ ہیں، مجھے پہلے ہی اندیشہ تھا کہ یہ ہونے والی بات ہے۔ اس کے آگے کا قصہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، جس میں حضرت عمر نے بتایا ہے کہ دوسرے روز صبح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر انہوں نے کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ اس قصے کو ہم نے مسند احمد اور بخاری کی روایات جمع کر کے مرتب کیا ہے۔ اس میں حضرت عمر نے مراجعات کا لفظ جو استعمال کیا ہے اسے لغوی معنی میں نہیں لیا جا سکتا، بلکہ سیاق و سباق خود بتا رہا ہے کہ یہ لفظ دو بدو جواب دینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور حضرت عمر کا اپنی بیٹی سے یہ کہنا لا تراجعی رسول اللہ صاف طور پر اس معنی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زبان درازی نہ کیا کر۔ اس ترجمے کو بعض لوگ غلط کہتے ہیں، اور ان کا اعتراض یہ ہے کہ مراجعت کا ترجمہ پلٹ کر جواب دینا یا دو بدو جواب دینا تو صحیح ہے، مگر اس کا ترجمہ زبان درازی صحیح نہیں ہے۔ لیکن یہ معترض حضرات اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اگر کم مرتبے کا آدمی اپنے سے بڑے مرتبے کے آدمی کو پلٹ کر جواب دے یا دو بدو جواب دے تو اسی کا نام زبان درازی ہے۔ مثلا باپ اگر بیٹے کو کسی بات پر ڈانٹے یا اس کے کسی فعل پر ناراضی کا اظہار کرے اور بیٹا اس پر ادب سے خاموش رہنے یا معذرت کرنے کے بجائے پلٹ کر جواب دینے پر اتر آئے تو اس کو زبان درازی کے سوا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پھر جب یہ معاملہ باپ اور بیٹے کے درمیان نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور امت کے کسی فرد کے درمیان ہو تو صرف ایک غبی آدمی ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا نام زبان درازی نہیں ہے۔ بعض دوسرے لوگ ہمارے اس ترجمے کو سوء ادب قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ سوء ادب اگر ہو سکتا تھا تو اس صورت میں جبکہ ہم اپنی طرف سے اس طرح کے الفاظ حضرت حفصہ کے متعلق استعمال کرنے کی جسارت کرتے، ہم نے تو حضرت عمر کے الفاظ کا صحیح مفہوم ادا کیا ہے، اور یہ الفاظ انہوں نے اپنی بیٹی کو اس کے قصور پر سرزنش کرتے ہوئے استعمال کیے ہیں۔ اسے سوء ادب کہنے کے معنی یہ ہیں کہ یا تو باپ اپنی بیٹی کو ڈانٹتے ہوئے بھی ادب سے بات کرے یا پھر اس کی ڈانٹ کا ترجمہ کرنے والا اپنی طرف سے اس کو باادب کلام بنا دے۔ اس مقام پر سوچنے کے قابل بات دراصل یہ ہے کہ اگر معاملہ صرف ایسا ہی ہلکا اور معمولی سا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اپنی بیویوں کو کچھ کہتے تھے اور وہ پلٹ کر کچھ جواب دے دیا کرتی تھی، تو آخر اس کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست خود ان ازواج مطہرات کو شدت کے ساتھ تنبیہ فرمائی؟ اور حضرت عمر نے اس معاملے کو کیوں اتنا سخت سمجھا کہ پہلے بیٹی کو ڈانٹا اور پھر ازواج مطہرات میں سے ایک ایک کے گھر جا کر ان کو اللہ کے غضب سے ڈرایا؟ اور سب سے زیادہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کے خیال میں ایسے ہی زود و رنج تھے کہ ذرا ذرا سی باتوں پر بیویوں سے ناراض ہو جاتے تھے؟ اور کیا معاذ اللہ آپ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنگ مزاجی اس حد تک بڑی ہوئی تھی کہ ایسی ہی باتوں پر ناراض ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ سب بیویوں سے مقاطع کر کے اپنے حجرے میں عزلت گزین ہو گئے تھے؟ ان سوالات پر اگر کوئی شخص غور کرے تو اسے لا محالہ ان آیات کی تفسیر میں دو ہی راستوں میں سے ایک کو اختیار کرنا پڑے گا، یا تو اسے ازواج مطہرات کے احترام کی اتنی فکر لاحق ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر حرف آ جانے کی پرواہ نہ کرے، یا پھر سیدھی طرح یہ مان لے کہ اس زمانے میں ان ازواج مطہرات کا رویہ فی الواقع ایسا ہی قابل اعتراض ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ناراض ہو جانے میں حق بجانب تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر خود اللہ تعالیٰ اس بات میں حق بجانب تھا کہ ان ازواج کو اس رویے پر شدت سے تنبیہ فرمائے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں جتھا بندی کر کے تم اپنا ہی نقصان کرو گی، کیونکہ جس کا مولا اللہ ہے اور جبرائیل اور ملائکہ اور تمام صالح اہل ایمان جس کے ساتھ ہیں، اس کے مقابلے میں جتھا بندی کر کے کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔
آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 5 سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔